بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم۔ یہ کتاب اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ اور معین مدت کے لیے، اور جو لوگ منکر ہیں وہ اس سے بے رخی کرتے ہیں جس سے ان کو ڈرایا گیا ہے۔ کہو کہ تم نے غور بھی کیا ان چیزوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے، یا ان کا آسمان میں کچھ ساجا ہے۔ میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ یا کوئی علم جو چلا آتا ہو، اگر تم سچے ہو۔ اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے، اور ان کو ان کے پکارنے کی بھی خبر نہیں۔ اور جب لوگ اکٹھا کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر بن جائیں گے۔ اور جب ہماری کھلی کھلی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ اس حق کی بابت جب کہ وہ ان کے پاس پہنچتا ہے کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہے؟ کہو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہے تو تم لوگ مجھ کو ذرا بھی اللہ سے بچا نہیں سکتے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ کہو کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ میں تو صرف اسی بات کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کے ذریعے آتا ہے، اور میں تو صرف ایک کھلا ہوا آگاہ کرنے والا ہوں۔ کہو کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہو اور تم نے اس کو نہیں مانا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسی کتاب پر گواہی دی ہے، پس وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا؟ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور انکار کرنے والے ایمان لانے والوں کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو وہ اس پر ہم سے پہلے نہ دوڑتے، اور چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو اب وہ کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی رہنما اور رحمت، اور یہ ایک کتاب ہے جو اس کی تصدیق کرتی ہے عربی زبان میں، تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، اور وہ خوشخبری ہے نیک لوگوں کے لیے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر جمے رہے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنا، اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہوا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو وہ کہنے لگا کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد میں بھی مجھ کو نیک اولاد دے۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کریں گے، وہ اہل جنت میں سے ہوں گے، سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں بیزار ہوں تم سے، کیا تم مجھ کو یہ خوف دلاتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیری خرابی ہو، تو ایمان لا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پس وہ کہتا ہے کہ یہ سب اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا قول پورا ہوا ان گروہ کے ساتھ جو ان سے پہلے گزرے، جنوں اور انسانوں میں سے، بے شک وہ خسارے میں رہے۔ اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے اعتبار سے درجے ہوں گے، اور تاکہ اللہ سب کو ان کے اعمال پورے کر دے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور جس دن انکار کرنے والے آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو وہ اپنی اچھی چیزیں دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان کو برت چکے، تو آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس وجہ سے کہ تم دنیا میں ناحق تکبر کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ اور عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو، جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور ڈرانے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے، اور وہ اس کے بعد بھی آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو،
میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ بس اگر تم سچے ہو تو وہ چیز ہم پر لاؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، اور میں تو تم کو وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ پس جب انہوں نے اس کو بادل کی شکل میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، اور وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے اکھاڑ پھینکے گی۔ پس وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ مجرموں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں میں قدرت دی تھی کہ تم کو ان باتوں میں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان اور آنکھ اور دل دیے، مگر وہ کان ان کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ آنکھیں اور نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں بھی تباہ کر دی، اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں بتائیں تاکہ وہ باز آئیں۔ پس کیوں نہ ان کی مدد کی انہوں نے جن کو انہوں نے خدا کے تقرب کے لیے معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ سب ان سے کھوئے گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور ان کی گڑی ہوئی بات تھی۔ اور وہ جب جنات کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے، وہ قرآن سننے لگے، پس جب وہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ چپ رہو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ لوگ ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کی طرف واپس گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے، ان پیشین گوئیوں کی تصدیق کرتی ہوئی جو اس کے پہلے سے موجود ہیں۔ وہ حق کی طرف اور ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والی کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو دردناک عذاب سے بچائے گا۔ اور جو شخص اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا تو وہ زمین میں ہرا نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے نہیں تھکا، اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن یہ انکار کرنے والے آگ کے سامنے لائے جائیں گے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، ہمارے رب کی قسم۔ ارشاد ہوگا، پھر چکھو عذاب اس انکار کے بدلے جو تم کر رہے تھے۔ پس تم صبر کرو جس طرح ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو گویا وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، یہ پہنچا دینا ہے، پس وہی لوگ برباد ہوں گے جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ سورہ محمد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائے گاں کر دیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مانا جو محمد پر اتارا گیا ہے اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے انکار کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ پس جب منکروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو تو ان کو مضبوط باندھ لو۔ پھر اس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑنا ہے یا معاوضہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہ ہے کام، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ان سے بدلہ لے لیتا، مگر تاکہ وہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کرا دی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے تباہی ہے، اور اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری ہے، پس اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا۔ کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ وہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟
اللہ نے ان کو اکھاڑ پھینکا اور منکروں کے سامنے انہی کی مثالیں آنی ہیں۔ یہ اس سبب سے کہ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے اور منکروں کا کوئی کارساز نہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ برت رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے کہ چوپائی کھائیں، اور آگ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو قوت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ تھی جس نے تم کو نکالا ہے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بس کوئی ان کا مددگار نہ ہوا۔ کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہے وہ اس کی طرح ہو جائے گا جس کی بدعملی اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے اور وہ اپنے خواہشات پر چل رہے ہیں؟ جنت کی مثال جس کا وعدہ ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جس میں تغیر نہ ہوگا، اور نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا مزہ نہیں بدلا ہوگا، اور نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اور نہریں ہوں گی شہد کی جو بالکل صاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے؟ اور ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، پس وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی تو اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو ان کی پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ یہ لوگ تو بس اس کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے تو اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، پس جب وہ آئے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں رہے گا۔ پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے ٹھکانوں کو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی سورہ کیوں نہیں اتاری جاتی؟ پس جب ایک واضح سورہ اتاری جاتی ہے اور اس میں جنگ کا بھی ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو، پس خرابی ہے ان کی۔ حکم ماننا ہے اور بھلی بات کہنا ہے، پس جب معاملے کا قطعی فیصلہ ہو جائے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ پس اگر تم پھر گئے تو اس کے سوا تم سے کچھ متوقع نہیں کہ تم زمین میں فساد کرو اور آپس کی قرابتوں کو قطع کرو۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا، پس ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو لوگ پیٹ پھیر کر ہٹ گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر واضح ہو گئی، شیطان نے ان کو فریب دیا اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جو کہ خدا کی اتاری ہوئی چیز کو ناپسند کرتے ہیں کہا کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے، اور اللہ ان کی رازداری کو جانتا ہے۔ پس اس وقت کیا ہوگا جب کہ فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہوں گے ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے؟ یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کو غصہ دلانے والی تھی، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا، پس اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کینے کو کبھی ظاہر نہ کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو تمہیں دکھا دیتے، پس تم ان کی علامتوں سے ان کو پہچان لیتے، اور تم ان کے انداز کلام سے ضرور ان کو پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو جان لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور ہم تمہارے حالات کی جانچ کر لیں۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی جبکہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اللہ ان کے اعمال کو ڈھا دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر وہ منکر ہی مر گئے، اللہ ان کو کبھی نہ بخشے گا۔ پس تم ہمت نہ ہارو اور صلح کی درخواست نہ کرو، اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہ کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تم کو تمہارے اجر عطا کرے گا، اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ اگر وہ تم سے تمہارے مال طلب کرے پھر آخر تک
طلب کرتا رہے تو تم بخل کرنے لگو اور اللہ تمہارے کینے کو ظاہر کر دے۔ ہاں، تم وہ لوگ ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، بس تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ سورہ الفتح۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح دے دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تم کو سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست مدد عطا کرے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دل میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھ جائے، اور آسمانوں اور زمین کی فوجیں اللہ ہی کی ہیں اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کی گردش انہی پر ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہو، اور ان پر اس نے لعنت کی، اور ان کے لیے اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور آسمانوں اور زمین کی فوجیں اللہ ہی کی ہیں، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور تم اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام۔ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پھر جو شخص اس کو توڑے گا اس کے توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو شخص اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ جو دیہاتی پیچھے رہ گئے وہ اب تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے اموال اور ہمارے بال بچوں نے مشغول رکھا، بس آپ ہمارے لیے معافی کی دعا فرمائیں۔ یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تم کہو کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کوئی اختیار رکھتا ہو اگر وہ تم کو کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانا چاہے، بلکہ اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ رسول اور مومنین کبھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر نہ آئیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا نظر آیا، اور تم نے بہت برے گمان کیے، اور تم برباد ہونے والے لوگ ہو گئے۔ اور جو ایمان نہ لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، تو ہم نے ایسے منکروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب دے، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب تم غنیمتیں لینے کے لیے چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دے۔ کہو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ تو وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہی لوگ بہت کم سمجھتے ہیں۔ پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے کہو کہ عنقریب تم ایسے لوگوں کی طرف بلائے جاؤ گے جو بڑے زوراور ہیں، تم ان سے لڑو گے یا وہ اسلام لائیں گے، پس اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا اجر دے گا، اور اگر تم روگردانی کرو گے جیسا کہ تم اس سے پہلے روگردانی کر چکے ہو تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو شخص روگردانی کرے گا اس کو وہ دردناک عذاب دے گا۔ اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، پس اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کے انعام میں ایک قریبی فتح دے دی اور بہت سی غنیمتیں بھی جن کو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جن کو تم لوگے، پس یہ اس نے تم کو فوری طور پر دے دیا اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ اہل ایمان کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے اور تاکہ وہ تم کو سیدھے راستے پر چلائے۔ اور ایک فتح اور بھی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر یہ منکر لوگ تم سے لڑتے تو وہ ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگتے، پھر وہ نہ کوئی حمایتی پاتے اور نہ مددگار۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے،
اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور وہی ہے جس نے مکے کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، بعد اس کے کہ تم کو ان پر قابو دے دیا تھا، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی روکے رکھا کہ وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچیں۔ اور اگر مکے میں بہت سے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کو تم لا علمی میں پیس ڈالتے، پھر ان کے باعث تم پر بے خبری پہ الزام آتا، تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اور اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ان میں جو منکر تھے ان کو ہم دردناک سزا دیتے۔ جب انکار کرنے والوں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کی، جاہلیت کی حمیت، پھر اللہ نے اپنی طرف سے سکینت نازل فرمائی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور اللہ نے ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو مطابق واقعہ ہے۔ بے شک اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، امن کے ساتھ، بال مونڈتے ہوئے، اپنے سروں کے اور کترتے ہوئے۔ تم کو کوئی اندیشہ نہ ہوگا، پس اللہ نے وہ بات جانی جو تم نے نہیں جانی، پس اس سے پہلے اس نے ایک فتح دے دی۔ اور اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم ان کو رکوع میں اور سجدے میں دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کے طلب میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے سجدے کے اثر سے۔ ان کی یہ مثال توریت میں ہے، اور انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی، اس نے اپنا انکھوا نکالا، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ اور موٹا ہوا، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہوگا۔ وہ کسانوں کو بھلا لگتا ہے تاکہ ان سے منکروں کو بلائے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ نے ان سے معافی کا اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ الحجرات۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اوپر مت کرو، اور نہ اس کو اس طرح آواز دے کر پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے آگے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، وہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے معافی ہے اور بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم خود ان کے پاس نکل کر آ جاؤ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانی سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لے تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب بنا دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہیں اللہ کے فضل اور انعام سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اہل ایمان سب بھائی ہیں، بس اپنے بھائیوں کے درمیان ملاپ کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو، اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے، اور جو باز نہ آئیں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ٹو میں نہ لگو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم خود ناگوار سمجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں،
ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی سچے لوگ ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ کہو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی، اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورہ قاف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قاف، قسم ہے بعظمت قرآن کی، بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ پس منکروں نے کہا کہ یہ تعجب کی چیز ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، یہ دوبارہ زندہ ہونا بہت بعید یعنی دور کی بات ہے۔ ہم کو معلوم ہے جتنا زمین ان کے اندر سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے، پس وہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ ہم نے کیسا اس کو بنایا اور اس کو رونق دی، اور اس میں کوئی رکھنا یعنی درار نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہر قسم کی رونق کی چیز اگائی، سمجھانے کو اور یاد دلانے کو ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرے۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے باغ اگائے اور کاٹی جانے والی فصلیں اور کھجوروں کے لمبے درخت جن میں طے بطے خوشے لگتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم نے بھی جھٹلایا، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، پس میرا ڈرانا ان پر واقع ہو کر رہا۔ کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے عاجز رہے؟ بلکہ یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کی طرف سے شبے میں ہیں۔ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں ان باتوں کو جو اس کے دل میں آتی ہیں، اور ہم رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ جب دو لینے والے لیتے رہتے ہیں جو کہ دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، کوئی لفظ وہ نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگراں موجود ہے، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی۔ یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہ ڈرانے کا دن ہوگا۔ ہر شخص اس طرح آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ تم اس سے غفلت میں رہے، پس ہم نے تمہارے اوپر سے پردہ ہٹا دیا، پس آج تمہاری نگاہ تیز ہے۔ اور اس کے ساتھ کا فرشتہ کہے گا، یہ جو میرے پاس تھا حاضر ہے، جہنم میں ڈال دو ناشکر مخالف کو، نیکی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ ڈالنے والا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنائے، پس اس کو ڈال دو سخت عذاب میں۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، بلکہ وہ خود راہ بھولا ہوا دور پڑا تھا۔ ارشاد ہوگا، میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، اور میں نے پہلے ہی تم کو عذاب سے ڈرا دیا تھا۔ میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، اور جنت ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی تو دور نہ رہے گی۔ یہ ہے وہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر رجوع کرنے والے اور یاد رکھنے والے کے لیے۔ جو شخص رحمان سے ڈرا بن دیکھے اور رجوع ہونے والا دل لے کر آیا، داخل ہو جاؤ اس پر سلامتی کے ساتھ۔ یہ دن ہمیشہ رہے گا، وہاں ان کے لیے وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں، اور ہمارے پاس مزید ہے۔ اور ہم ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، وہ قوت میں ان سے زیادہ تھی، بس انہوں نے ملکوں کو چھان مارا کہ ہے کوئی پناہ کی جگہ۔ اس میں یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو یا وہ کان لگائے متوجہ ہو کر۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا،
اور ہم کو کچھ تھکان نہیں ہوئی، بس جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ، سورج نکلنے سے پہلے، اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کو اس کی تسبیح کرو اور سجدوں کے پیچھے، اور کان لگائے رکھو کہ جس دن پکارنے والا بہت قریب سے پکارے گا، جس دن لوگ بالیقین چنگھاڑ کو سنیں گے، وہ نکلنے کا دن ہوگا۔ بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جس دن زمین ان پر سے کھل جائے گی، وہ سب دوڑتے ہوں گے، یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور تم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو، بس تم قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کرو جو میرے ڈرانے سے ڈرے۔ سورہ الذاریات۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر وہ اٹھا لیتی ہیں بوجھ، پھر وہ چلنے لگتی ہیں آہستہ، پھر الگ الگ کرتی ہیں معاملہ۔ بے شک تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے، اور بے شک انصاف ہونا ضرور ہے۔ قسم ہے جالدار آسمان کی، بے شک تم ایک اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جو پھیرا گیا۔ مارے گئے اٹکل سے باتیں کرنے والے جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کب ہے بدلے کا دن، جس دن وہ آگ پر رکھے جائیں گے۔ چکھو مزہ اپنی شرارت کا، یہ ہے وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ بے شک ڈرنے والے لوگ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا۔ وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، وہ راتوں کو کم سوتے تھے اور صبح کے وقتوں میں وہ معافی مانگتے تھے، اور ان کے مال میں سائل یعنی مانگنے والوں کا اور محروم کا حصہ تھا۔ اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمانوں میں تمہاری روزی ہے، اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، وہ یقینی ہے جیسا کہ تم بولتے ہو۔ کیا تم کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی؟ جب وہ اس کے پاس آئے پھر ان کو سلام کیا، اس نے کہا کہ تم لوگوں کو بھی سلام ہے۔ کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ اپنے گھر کی طرف چلا اور ایک بچڑا بنا ہوا لے آیا، پھر اس کو ان کے پاس رکھا۔ اس نے کہا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر وہ دل میں ان سے ڈرا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو مت، اور ان کو ذی علم لڑکے کی بشارت دی۔ پھر اس کی بیوی بولتی ہوئی آئی، پھر ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی کہ بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہی فرمایا ہے تیرے رب نے، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔